السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ واپسی کی آخری قسط شروع کرتے ہیں۔ وہ سجدے میں سر جھکائے سسک سسک کر بے حال تھی۔ برسہ برس گزرے، ایک ہی دعا ایک ہی التجا کرتے۔ 7 سالوں میں تو کوڑے کے ڈھیر کا نصیب بھی بدل جاتا ہے۔ میرے اللہ، میرے مولا، میں کوڑے کی ڈھیری سے بھی حقیر ہوں۔ تیری نگاہ میں جو معافی کا اشارہ نہیں ملتا، دعا کی مقبولیت کی نوید نہیں ملتی۔ ان کی ہچکیاں بند رہی تھیں جب ان کے شانے پہ عبدالماجد کے مہربان ہاتھ کا لمس پڑا تھا۔ بس کرو بیگم، حوصلہ کرو، شکوہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ ان کے شوہر تھے جنہوں نے ہمیشہ طنز کے تیر برسائے تھے۔ جب بھی بات کی تھی لہجے میں بیزاری یا سرد گراہٹیں ہوا کرتیں۔ ایک طرح سے بہت کڑی زندگی گزاری تھی انہوں نے شوہر کی ہمراہی میں، ہر لمحہ خوف، ہر گھڑی ہراس کے ساتھ، کب کہاں کون سی بات ناگوار گزر جائے۔ مگر اب وہ بھی بدل گئے تھے۔ زندگی بھر کی کمائی تھا، وہ ہمیشہ اسے شیر کی نگاہ سے ہی دیکھا، کبھی بیٹے کی طرح چاہا ہی نہ تھا۔ پتہ نہیں کیسا مزاج تھا ان کا، ہر وقت چڑھتے رہتے۔ وہ ڈرا سہما سا لڑکا انہیں کبھی خاص اور اہم لگا ہی نہ تھا۔ مگر جب اسے کھو دیا تب ایک دم جیسے خالی ہو گئے۔ خالی دامن، خالی ہاتھ، خالی دل اور خالی گھر۔ کیسے کیسے ارمان جاگ اٹھے تھے۔ اس کا گھر بسانے، اس کی اولاد کو کھلانے کے ایک ہی بیٹا تھا، مگر ملال تھے کہ ختم ہی نہ ہوتے۔ یہ کیا کر بیٹھے، عمر بھر کی کمائی اپنی نادانی سے گنوا بیٹھے۔ وہ کیسے اپنے پیڑوں پہ خود ہی کلہاڑی مار بیٹھے۔ اب اس کی بے گناہی تو ثابت ہو چکی تھی، مگر وہ تو مجرم تھے۔ اس کے باپ جو اولاد کی زندگی میں اہم اور خاص مقام رکھتا ہے، انہوں نے کیا کردار ادا کیا، پڑھے لکھے ہو کر بھی؟ وہ سوچتے اور اپنی گردن پہ آہنی ہلکا محسوس کرتے، یا کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ وہ ازالہ کر سکتے؟ وہ خود کو بے بس پاتے تھے کہ چڑیاں کھیت چگ کر اڑ چکی تھیں، اب صرف ملال تھے۔ وہ ایسے دل برداشتہ تھے کہ کہیں سکون نہ پا کر خدا سے لو لگا لی۔ دن رات ایک ہی التجا، ایک ہی گزارش۔ آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ اس مالک حقیقی کے حضور پہنچاتے اور ندامت سے آنسو بہاتے رہتے۔ میں مجرم ہوں اس کا، خدا بھی مجھے نہیں بخشے گا اگر میں نے اسے معافی نہ مانگی، اور کہاں ڈھونڈوں اسے؟ نہیں، آپ نہیں، مجرم تو میں ہوں۔ اس کی آپ کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا تھا۔ ہرٹ تو میری وجہ سے ہوا، وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، کیوں کہہ ڈالا اسے وہ سب۔ ان کے رکے ہوئے آنسو پھر سے باہر نکلے۔ اب ان کی باتوں کا کیا فائدہ؟ لگتا ہے خدا بھی ہم سے خفا ہو گیا ہے، کوئی دعا اثر نہیں کرتی۔ وہ خود بھی بکھرنے لگے اور پھر وہ دونوں دیر تک اس کی باتیں اور یادیں دہراتے رہے۔ سلائی مشین کی گھرر گھرر کی آواز ایک تسلسل سے اس کے کانوں میں پڑتی تھی اور وہ مضطرب ہو کر کروٹوں کے کروٹیں بدلنے لگتا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے سختی سے اسے زیادہ حرکت کرنے سے منع کیا تھا۔ اس روز پولیس نے ان کے ٹھکانے پہ ریڈ کیا تھا، اور جب پولیس ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھی، اس کے ساتھی بھرپور مزاحمت کر رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز سے پورا جنگل گونج رہا تھا، اور امانت کی ایک ہی رٹ تھی، تم بھابھی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور مستقیم کو ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ جائے۔ جب ہی صاف انکار کر دیا، مگر امانت مستقل مضر تھا۔ بھابھی کی پوزیشن ایسی ہرگز نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو مستقیم؟ ہم گرفتار ہوئے تو ان کا کیا ہوگا؟ ہماری پولیس کی کمینگی سے آگاہ ہو تم؟ ہماری فکر مت کرو، ہم جیتے جی گرفتاری نہیں دیں گے۔ پچھلا راستہ ابھی تک محفوظ ہے، تو وہاں سے نکل جاؤ بھابھی کو لے کر۔ اور مستقیم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کڑے وقت میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑنا پڑا تھا۔ جس پل اس نے ہراساں و متوحش دیا کو دیکھا تھا، اس کی نگاہوں کی التجا کو رد نہیں کر سکا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سطح پہ بے بسی نمی کی صورت پھیل رہی تھی، اور پھر وہ دیا کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ مستقیم نے اپنا حلیہ یکسر تبدیل کر لیا تھا۔ شلوار قمیص کی جگہ جینز شرٹ اور داڑھی مونچھ صاف کرا کے وہ کلین شیو اور آرمی کٹ میں ایک بالکل بدلے ہوئے روپ میں تھا۔ اس کے باوجود اسے پہچان لیے جانے کا دڑکا ہر پل ستایا کرتا۔ یہ ایک غیر معروف سا قصبہ تھا۔ جس مکان کو اس نے کرائے پہ حاصل کیا تھا، وہ بستی سے الگ تھلگ تھا۔ اطراف میں وسیع کھیتوں کے سلسلے تھے،
اور سامنے درختوں کے درمیان گہری نہر۔ مستقیم کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس کڑے وقت میں بھی مستقیم نے وہاں سے آتے ہوئے افراتفری میں صحیح نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر اپنے لباس میں چھپا لی تھیں۔ اب بھی اس کا ارادہ اسی پیسے پہ عیش کرنے کا تھا، مگر دیا کی ضد کے آگے ہار کر وہ اس روز کسی کام کے ارادے سے نکلا تھا کہ روڈ کراس کرتے ہوئے اس کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا بازو اور دائیں ٹانگ پر بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ 4 دن ہسپتال میں گزار کر وہ گھر آیا تو دیا کو اس نے ایک یکسر بدلے ہوئے روپ میں پایا۔ تم تو سخت مایوس ہوئی ہوگی ہے نا؟ میں مرتے مرتے پھر زندہ بچ گیا اور جان ہی نہیں چھوٹ رہی تمہاری، اوپر سے یہ رہی صحیح کسر میری معذوری نے پوری کر دی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلا رہی تھی جب مستقیم نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ دیا کے دل پہ جیسے گھونسا لگا۔ اس نے خفا خفا سی نظر اس پہ ڈالی اور سوپ کا پیالہ واپس رکھ دیا۔ آپ ابھی تک مجھے سمجھے نہیں، میں کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھ سکا۔ ساری زندگی میں نے بس جھک ماری۔ تمہیں پتہ ہے امانت پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، راجو پولیس کے حراست میں ہے اور حسام فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کتوں کی طرح ہماری بو سونگھتی پھرتی ہے۔ تمہاری ضد تھی کہ میں محنت کی روزی کما کر تمہیں کھلاؤں، سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ وہ جلا کر بولتا چلا گیا۔ دیا نے گہرا سانس کھینچا۔ فی الحال آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں نے یہاں کی خواتین سے سلائی کی بات کی ہے، دادی غلط نہیں کہتی تھیں، ان کی دور اندیشی آج بھی میرے کام آ رہی ہے۔ ہاتھ میں ہنر ہے، میں اسی ہنر کو روزی کا وسیلہ بناؤں گی۔ میں تھکنے والوں میں سے نہیں ہوں مستقیم، مجھے ہمت نہیں ہارنی، بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے اپنی بات کے اختتام پہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر یوں ہی بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ چہرے کا رخ پھیر لیا۔ دیا کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا، مگر وہ ہار تسلیم نہ کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ دیا کا مستقیم کی زندگی میں آنا ازل سے طے شدہ امر تھا۔ وہ تو ایک بھٹکے ہوئے راہی کو راہ پہ لانے کا وسیلہ بنائی گئی تھی۔ وہ بڑی استقامت سے حالات کے سامنے ڈٹ گئی۔ وہ نازک سی لڑکی جو پہلی مرتبہ تحلیل کا مرحلہ طے کر رہی تھی، جسے خدا نے مشکل راستے کا راہی بنانے سے قبل مضبوط حوصلے پہلے عطا کیے تھے، مگر وہ تو ان باتوں سے دور تھا جب ہی اس کے حوصلوں پہ حیران ہوا کرتا۔ اس روز بھی وہ سلائی کا کام نپٹا کر اس کے پاس ہی سبزی کی ٹوکری لے کر چلی آئی تو وہ اسے دیکھ کر دکھ سے بولا، مجھے اکثر اپنی خود غرضانہ سوچ پہ ندامت ہوتی ہے کہ کن دکھوں میں ڈال دیا تمہیں، ملال تو تمہیں بھی ہوگا۔ وہ جواباً مسکرا دی، میں تقدیر سے شاکی نہیں ہوں، تقدیر اٹل ہوتی ہے اور آزمائش میں مبتلا کیے جانے والا تو اللہ کا مقرب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ میں نے اس بات کو ذرا دیر سے جانا، مگر جب جانا تو پھر صبر بھی آ گیا۔ میں جان گئی میرے رونے پیٹنے سے یا غمزدہ رہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ دادی کہا کرتی تھیں، جو آزمایا گیا وہ خاص ہوا۔ میں بھی آزمائی گئی تھی، یہ میرا امتحان ہے اور میں اس امتحان میں کامیابی کی خواہش مند ہوں، لیکن مستقیم مجھے آپ کا ساتھ، آپ کا تعاون درکار ہے۔ ہم اپنے بچوں کو رزق حلال سے پروان چڑھائیں گے۔ اس کی خوشنما آنکھوں میں کتنے ہی جھلمل کرتے خواب تھے۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا وہ ان آنکھوں کو خوابوں سے خالی کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا؟ یقیناً نہیں۔ ضروری تو نہیں مستقیم، اگر دنیا ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم بھی برائی پہ اتر آئیں، اس طرح تو ہر طرف برائی کا راج ہو جائے گا، جبکہ رب کا حکم اچھائی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کا ہے۔ اس نے پھر آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مستقیم اسے تکتا رہا، پھر گہرا تھکن زدہ سانس بھر کے گویا ہوا، میری خواہش زندگی کے ہر راستے پہ تمہارے ہم قدم چلنے کی ہے۔ میں تمہیں خفا نہیں کرنا چاہتا دیا، مگر یہ لوگ، یہ معاشرہ نہ تو کبھی میرے عیب ڈھکے گا، نہ مجھے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرتے دیکھ سکے گا۔ تم نہیں جانتی یہ، آپ ایک بار عہد تو کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم واپس چلیں گے۔
آپ کے ابو امی کے پاس، میرے بابا اور امی سے بھی ملیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جب مشکل راستے کسی کے نصیب میں لکھتا ہے تو اسے مضبوط حوصلے بھی بخشتا ہے۔ مستقیم نے سرد آہ بھری۔ واپسی کا یہ سفر بہت تکلیف دہ ہوگا، بہت پرپیچ اور کٹھن، مگر میں اسے اختیار کرنے کی کوشش اس لیے بھی کروں گا کہ اس کی منزل بہت پرکشش ہے۔ میں گناہ کے راستوں پہ چلتے بہت تھک گیا ہوں۔ دیا اب اندھیروں سے روشنی میں آنے کی خواہش ہے، شاید اس لیے بھی کہ گمراہی کے اس دورانیے میں میرا ضمیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکا، اور یہ بھی کہ مجھے ان آنکھوں کی روشنی سے محبت ہے، انہیں میں ہمیشہ روشن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک محبت بھری نگاہ اس کی آنکھوں پہ ڈالی اور مسکرا دیا تھا۔ دیا کے اندر ڈھیروں آسودگی اتر آئی۔ وہ اپنی کامیابی پہ سجدہ شکر بجا لانے کو اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کامیابی جو اس کے رب کی ہی بخشی ہوئی تھی۔ پھر شکرانہ تو اس پہ واجب تھا نا۔ پیارے ریڈرز اینڈ ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید اچھے ناولز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔